آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وملجأنا ومأوانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي لا شفيع في الكونين سواه. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم سيد الأولين والآخرين. صلاة الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. درود شریف پڑھ لیجیے محبت سے. اللہ صدر محترم آنریبل منسٹر عبدالرزاق محمد صاحب متع اللہ المسلمین بطول بقائه، حضرت مولانا محمد شیر خان صاحب وحضرت مولانا خطیب صاحب جامع مسجد وعزیزان اسلام، آج مجھے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے حاضری کا شرف مل رہا ہے، حاضری کا موقع مل رہا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ زندگی میں بہت کم ایسی ساعتیں عطا فرماتا ہے کہ جس میں کچھ اللہ کے بندے جمع ہو جائیں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے محبوبوں کا ذکر کرتے رہیں. یہی ساعتیں جو ہمیں ملی ہیں صبح سے شام تک کاروباری مصروفیات، ادھر ادھر کے ہنگامے، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کے کاروبار چلتے رہتے ہیں، اس میں سے ہم تھوڑا بہت وقت نکالتے ہیں اور گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں روز ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ہم جمع ہو کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں. صدر محترم نے جو کلمات جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، مجھے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے میرے لیے اس کے متعلق کہ ہم مسلمانوں کو ان کی ہدایت پر
اور ان کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو کان کھول کر اچھی طرح سے سننا چاہیے جو کچھ بھی انہوں نے ہدایت دی. اب میں مختصر طریقے سے آپ کے سامنے تھوڑی سی ضروری باتیں مختصر سے وقت میں عرض کرتا چلتا ہوں. کورونی میں ماریشس میں یہاں میری دوسری آمد ہے. اس سے پہلے بھی حاضر ہوا تھا, تقریباً 4 مہینے کے قریب رہا. اب پھر حاضری کا شرف یہاں حاضری کا موقع آنے کا ملا. یہ حلقہ قادریہ اشاعت اسلام, اسلامک مشن دارالعلوم, ان سب حضرات کی اور ان سے متعلقین کی کالونی کے مسلمانوں کی محبت ہے کہ وہ مجھ فقیر کو بلاتے ہیں اور یاد فرماتے رہتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے جیسا کہ آپ نے دیکھا 2 مسلمان بچے آج ہی کے ماریشس کے کتنی محبت سے, کتنی عقیدت سے, کتنے والہانہ انداز میں انہوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی اور الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں دارالعلوم سے نکلے. وہ آپ نے سنا. ماریشس کی سرزمین پر قرآن مجید و فرقان حمید کا حفظ کرنا تقریباً ختم ہو چکا تھا. ماریشس کے مسلمان حد تک اس چیز سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے یہ بڑا فضل و کرم کیا کہ ماریشس کے چند دردمند مسلمانوں کی مساعی سے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی مبلغ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کو قائم فرمایا. ماریشس کے دردمند مسلمانوں کی امداد سے, حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کی سعی سے الحمدللہ دارالعلوم قائم ہوا اور اب آپ اس کا ثمر یہ مختصر سا دیکھ رہے ہیں اس تھوڑے سے عرصے میں جو کچھ ہوا. اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ صدر محترم نے فرمایا آئندہ بھی ہم اس کا اچھے سے اچھا ثمر دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر حفظ قرآن مسلمانوں سے اٹھ جائے, قرآن مجید و فرقان حمید کی حفظ کی جیسی دولت مسلمانوں کے اجتماعات سے, مسلمانوں کے مجمعوں سے, مسلمانوں کی بستیوں سے ختم ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں دین سے سب سے بڑی غفلت اور دین کا سب سے بڑی تباہی کا باعث ہی بنتا. مجھے اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا. اب میں بعض مرتبہ سوچتا بھی تھا کہ اگر یہاں دارالعلوم قائم نہ ہوتا, حفظ قرآن کا مدرسہ یہ قائم نہ ہوتا تو ماریشس کے مسلمانوں کی آگے چل کر جانے کیا حالت ہو جاتی بعد میں بتاسو وغیرہ میں. یہ ایک جگہ کا ذکر ہے کہ جہاں ایک بستی میں دوسری قوم کے لوگ زیادہ رہتے تھے, مسلمان بہت کم تھے اور چند تھے. بہت مختصر سے تھی مسلمانوں کی بستی اور دین سے بیچارے ناواقف تھے اور دین سے کوئی ایسی خاص انہیں لگاؤ وغیرہ بھی نہ تھا. لیکن رمضان شریف میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ تراویح وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان شریف میں سنت بھی ہے, سنت مؤکدہ ہے, باعث برکت و ثواب ہے اور حکم بھی ہے. مسلمانوں نے وہاں کے اس گاؤں کے بتاسو کے مسلمانوں نے تلاش کی, حافظ کی. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ہاں صاحب میں حافظ ہوں, اور اس نے قرآن شریف سنانا شروع کر دیا. اب دین سے غفلت کا دیکھیے نتیجہ کیا ہوا. وہ حافظ صاحب نے سنانا شروع کیا اور پہلے روز انہوں نے پڑھنا شروع کیا یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر. اس پر نماز ہوا کرتی تھی. ایک روز گزرا, دوسرا روز آیا, اتفاق سے کوئی اور حافظ صاحب تھے واقعی, وہ تلاش کرتے کرتے مسجد کی گئے, کوئی مسجد مجھے بھی مل جائے, میں بھی کہیں کسی گاؤں میں بتاسو میں قرآن شریف سنا دوں گا, کچھ خدمت وغیرہ ہو جائے گی. وہ بھی نکلے تھے. جب وہ یہاں اس مسجد پہ پہنچے انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسجد معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اس بتاسو میں تو کوئی حافظ صاحب معلوم ہوتا ہے, مقرر کر لیے گئے ہیں. تو انہوں نے حافظ صاحب نے جب وہاں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سنا کہ امام صاحب جو ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, ایک 5-6 مرتبہ یعلمون تعلمون اور اس کے بعد اللہ اکبر. اور مسلمان بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ جو پہنچے تھے انہوں نے ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ آج دوسرا دن ہے تو یہ دوسرے سپارے سے شروع کیا ہوگا انہوں نے. تو انہوں نے بیچ میں سے ٹوک دیا ان کو, اور وہ ٹوکا دوسرے سپارے سے شروع کرنے کے لیے کہا. تو آگے سے وہ بولے, انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی حافظ واقعی آ گیا ہے. میں تو ان لوگوں کو بستی والوں کو بیچاروں کو دھوکہ دے رہا تھا, اب واقعی کوئی حافظ آ گیا ہے.
تب انہوں نے کہا آگے سے وہیں پڑھتے پڑھتے یعلمون تعلمون کا آگے سے کہا یعلمون تعلمون نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون. یعلمون تعلمون نصف لی و نصف لک. ارے بھائی کیا بات ہے، تم خام خواہ مجھے ٹوکنے لگے. جو کچھ بھی ملے گا رمضان میں آدھا تمہارا آدھا میرا. یہ تو سب جاہل لوگ ہیں. تم خام خواہ کو ٹوک کر میری اس پہ بھی لاک مارتے ہو اور اپنی بھی گڑبڑ کرتے. تو یہ کیا تھا؟ دیکھیے بات تو ہنسنے کی ہے کیونکہ لطیفہ ہے ایک قسم کا، لیکن رونے کا مقام ہے. رویا اس لیے جا سکتا ہے اس پر، اور عبرت کی بات ہے، یہ عبرت کے لیے میں نے سنایا آپ کو کہ ان مسلمانوں کی دین سے غفلت کا عالم یہ تھا کہ قرآن اگر پڑھا جاتا تھا تو وہ سمجھ نہ سکتے تھے کہ قرآن واقعی پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. سمجھتے تھے کہ واقعی قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، تو دین سے غفلت تھی. اور اگر کہیں سرزمین ماریشس پر، اس جزیرے پر اگر مسلمانوں کا یہی عالم ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ کے سامنے کس بری طرح سے آپ سے مواخذہ ہوتا اور قیامت کے دن کیسا حساب کیا جاتا اور کس طریقے سے جواب دینا پڑتا. حدیث شریف میں قرآن سے مسلمانوں کی غفلت بہت بڑھتی جا رہی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا من قرأ من القرآن حرفا كتب الله له لكل حرف 10 حسنات. جس نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے ایک حرف پڑھا، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم نے پڑھا الف لام میم، تو الف ایک حرف ہے، الف پر مد بھی ایک حرف ہے، مد بھی ایک حرف ہے. لام ایک حرف ہے، لام پر مد بھی ایک حرف ہے، چاروں میں. میم ایک حرف ہے اور میم پر جو مد ہے وہ بھی ایک حرف ہے، تو 6 حرف ہو گئے. اگر کسی مسلمان نے صرف الف لام میم پڑھا تو اللہ رب العالمین صرف الف لام میم پڑھنے کے بدلے میں 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اب غور فرمائیے، پھر حدیث پاک سنیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے اپنے بچے کو حفظ کرایا میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ بچہ 10 آدمیوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا اور ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا. سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا موطا شریف میں. تو بچہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے والدین کی، ماں اور باپ کی، دادا اور دادی کی، نانا اور نانی کی، جتنے بھی نسلی طور پر 10 آدمی ہوتے ہیں، باپ اور ماں، دادا دادی، نانا نانی، اس طریقے سے 10 آدمیوں کی قیامت کے دن وہ شفاعت فرمائے گا اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، اور قرآن میں رب العالمین اس منظر قیامت کو بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اس دن ہم تمہیں کیا بتائیں، تانبے کی زمین ہوگی اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، آفتاب صرف 1.5 گز کے فاصلے پر ہوگا. اس دن کیا عالم ہوگا لوگوں کا، نفسی نفسی ہو رہی ہوگی. بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گا، ہر ایک ان میں سے یہ کہے گا کہ میں تم کو نہیں جانتا. آج مجھ کو اپنی جان کی فکر ہے کہ میں کس طرح سے حساب دے کر جلد از جلد اپنے آپ کو فارغ کر لوں. یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے یوم حشر جو ہے، روز حشر جو ہے، ہم اس کو روز حساب کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. حساب کر لو اس سے قبل کہ تم سے اے مسلمانوں حساب لیا جائے. یہ کیسی بات ہے کہ حساب کر لو، حساب اس سے قبل کہ حساب لیا جائے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مرنے سے پہلے حساب کر لو. حساب دینے سے قبل، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو حساب کا دن ہوتا ہے. انکم ٹیکس میں کھاتے پیش کرنے سے پہلے
آپ اس کو خود دیکھتے ہیں کہ صحیح لگایا گیا ہے نہیں لگایا گیا, کچھ کمی تو باقی نہیں رہ گئی ہے. پھر اکاؤنٹنٹس وغیرہ سے مشورے کیے جاتے ہیں, کچھ لائرز سے اس میں مشورے کیے جاتے ہیں, اکاؤنٹ صحیح ہے یا نہیں پورا, تب اس کے بعد انکم ٹیکس کی کتابیں انکم ٹیکس کے آفس میں دفتر میں داخل کر دی جاتی ہیں. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے حساب کو اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہونے سے پہلے اپنے حساب کو مکمل کر کے رکھ لو کہ آیا تم نے اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی ہیں یا نہیں کی. اور ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا, یعنی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ قیامت کے دن ہم سے کن کن چیزوں کے متعلق مؤاخذہ فرمائے گا. بہرحال وہ اس کی تفصیل بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں. میں چل رہا تھا ایک آیت پر, اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا فرمایا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں. قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت مخرجت للناس, مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے تم کو مبعوث کیا ہے. بہترین امت رب العالمین نے مسلمانوں کو بنایا. اور بہترین امت کیوں بنایا؟ خیر امت کے لقب سے رب العالمین نے ممتاز فرمایا. اور شان کیا ہوگی قیامت کے دن مسلمانوں کی؟ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں, جب سب قیامت کے دن پیش ہوں گی تو ساری ہی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی. سب امتوں کی صفیں 120 ہو جائیں گی. ان 120 صفوں میں 80 صفیں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی, اور 20 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کی امتوں کی 40 صفیں ہوں گی, اور 80 صفیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. تو اللہ رب العالمین نے عزیزان محترم پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو خیر امت بہترین امت کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے, اور یہ کہا ہے تم بہترین امت ہو. تو کیوں کہا ہے بہترین امت, کیوں کہا؟ دیکھیے کسی کو نسبت ہو جائے کسی سے, مثلا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کو نسبت ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے سید. سید کے معنی ہے سردار. تو سردار کا بیٹا بھی سردار ہوا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو نسبت ہو جاتی ہے ان کو سید کہا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جن کو نسبت ہوتی ہے خاندانی, ان کو کہا جاتا ہے صدیقی. سیدنا فاروق اعظم سے جن کو نسبت ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے فاروقی. اور اسی طرح سے یوں سمجھیے بالکل اس کے انداز پر سیدنا غوث الاعظم قطب ربانی شاہ جیلاں پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ شاہ بغداد سے جن کو نسبت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں قادری. اور حضور سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جن کو نسبت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چشتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں. حنفی, چشتی, قادری, نقشبندی, مجددی, یہ سب سلسلے ہیں. اور یہ سب کے سب سلسلے ملتے ہیں جا کر اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر سے, اسی دروازے پر ملتے ہیں جا کر. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ قادریہ سلسلہ ہے, یہ چشتیہ سلسلہ ہے, نقشبندیہ سلسلہ ہے, مجددیہ سلسلہ ہے. یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پورٹ لوئس جانے کے لیے ایک راستہ وہ بھی آتا ہے جو موقع سے آتا ہے ہو کر, ایک راستہ وہ بھی ہے جو کرکیب سے ادھر کو آتا ہے پورٹ لوئس کی طرف, ایک راستہ وہ بھی ہے جو ادھر سے جاتا ہے یہاں سے پاکستان گلب کی جانب سے. یہ سب کے سب پورٹ لوئس کی بندرگاہ پر راستے پہنچ جایا کرتے ہیں. ایسے ہی راستے مختلف ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے. راستہ پہنچتا وہی ہے محمد رسول اللہ کے دربار تک. ایک راستہ وہ ہے جو حضور سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد تھاما جاتا ہے, پایا جاتا ہے, پہنچتا وہی ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے آستانے پر. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ممتاز فرمایا, اور کیا کہا ہے مسلمانوں کی شان میں ذرا آپ اندازہ لگائیے. ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر
امۃ اخرجت للناس، ہم تم کو مسلمانوں بہترین امت بناتے ہیں. کیوں بنایا بہترین امت؟ اس لیے کہ تم سارے انبیاء میں بہترین رسول. دیکھیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تھے. ایک دوسری روایت میں جیسا کہ آیا ہے 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام تھے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہوتا، 1,24,000 انبیاء میں 104 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صحیفے عطا فرمائے، کچھ ہدایت نامے عطا فرمائے. تو 1,24,000 نبیوں پر 104 نبیوں کو فضیلت، اور 104 انبیاء علیہ السلام پر 6 اولو العزم رسولوں کو فضیلت، اور ان سب پر فضیلت ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے اگر کسی نبی برحق پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، اگر کسی نبی برحق پر اپنا زیادہ سے زیادہ فضل فرمایا ہے، تو وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ممتاز، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اونچا درجہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بہترین رسول اور بہترین نبی.